پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جن کو کڈنی اور لیور ٹرانسپلانٹ کی ہر سال ضرورت پیش آتی ہے؟ تقریباً اس وقت جو میں سمجھتا ہوں جو ڈیٹا ہے وہ بہت ہی خوفناک ہے. جو ہمارے ہیپیٹائٹس کا جو نمبر ہے جو لیڈنگ کاز ہے لیور کی فیلئر کی، وہ ہے آلموسٹ 2 کروڑ پیشنٹس. 2 کروڑ میں سے 2 کروڑ 22 کروڑ کی آبادی میں سے 2 کروڑ. میں کہتا ہوں یہ تو، اور اسی لیے میں آپ کو ابھی بتاؤں گا کہ ہم نے اتنا خوبصورت کام اس میں پی کے ایل آئی کے تھرو کیا ہے کہ ہم نے 23 فلٹر کلینکس بنا کے ان کو علاج کیا. یہ بات میں آپ سے ایک سیکنڈ میں بات کروں گا تاکہ وہ یہ بات مکمل ہو جائے. کتنے پیشنٹس ہیں پاکستان؟ کڈنی میں بھی تقریباً 6 سے 8 لاکھ لوگ ہیں جن کو کہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے. 6 سے 8 لاکھ لوگوں کو کڈنی ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے، اور 10 لاکھ 2 کروڑ میں سے 10% لوگوں کو 10 سے 20% لوگوں کو لیور ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے. تو 10 سے 20 لاکھ مریض ہیں جن کو کہ لیور ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے. ہاں، تو یہ تو انبلیویبل مائنڈ باگلنگ نمبرز ہیں. تو یہ جو اس میں سب سے اہم ترین بات بلکہ آپ کے پلیٹ فارم سے میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان جو ہیپیٹائٹس بی اور سی ہمارے ملک میں لیڈنگ کاز ہے اس لیور فیلئر کی، اور یہ جو 20 کروڑ میں سے 2 کروڑ کی جو آبادی ہے وہ ہیپیٹائٹس بی اور سی کا شکار ہے. تو میں پھر چیف منسٹر صاحب کے پاس گیا. اچھا، میں چونکہ لیور 2 کروڑ لوگ جو ہیں یہ ہیپاٹائٹس والے ہیں، جن میں سے 10 سے 20 لاکھ لوگوں کو ٹرانسپلانٹ کی ضرورت پڑے گی، لیکن مر جائیں گے سارے کے سارے لوگ، کیونکہ اتنا ٹرانسپلانٹ پاسبل ہی نہیں ہے. تو میں پھر چیف منسٹر کے پاس گیا. میں نے کہا سر آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو ایک، چونکہ میں بھی لیور کا اسپیشلسٹ نہیں ہوں تو مجھے اندازہ تو تھا، لیکن اس کی گھناونے پن کا اور اس کی ڈیپتھ کا اندازہ نہیں تھا. تو جب میں نے اس پروگرام کو اسپیئر ہیڈ کرنا شروع کیا تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا کہ اتنے ٹرانسپلانٹ کون کر سکتا ہے؟ ایجپٹ کے بعد ہم نمبر 2 ہیں پوری دنیا میں ہیپیٹائٹس سی کے اندر. تو میں نے ان سے کہا کہ ڈو یو انڈرسٹینڈ کہ ہمارے پاس تو یہ بہت بڑا برڈن آف ڈیزیز ہے. تو انہوں نے کہا آپ ایک پوری پریزنٹیشن دیں. تو اس میں بڑا انٹرسٹنگ سیناریو ہوا اس پریزنٹیشن کے اندر. میں نے کہا اس کمرے میں چیف منسٹر سے لے کے سارے منسٹرز اور چیف سیکرٹری سے لے کے سارے سیکرٹریز بیٹھے ہوئے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ ہیپیٹائٹس بی کے خلاف ویکسینیٹڈ لوگ ہیں؟ تو پن ڈراپ سائلنس ان دا روم. تھوڑی دیر میں چیف منسٹر صاحب نے ہنسنا شروع کر دیا، کہنے لگے ڈاکٹر صاحب مجھے نہیں پتا. آئی سیڈ سی اف دا چیف منسٹر ڈز ناٹ نو ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ پیپل ٹو نو. اچھا، وہ بات سیدھی ان کے دل پہ لگی آگے. کہنے لگے پھر ڈاکٹر صاحب کیا کرنا چاہیے؟ تو میں نے کہا دیکھیں ہمیں ہیپیٹائٹس کے کلینکس کھولنے چاہیے. اس وقت آبادی میں اتنی زیادہ آبادی، اور پنجاب ہائیسٹ ہے. لوگوں کو ہیپیٹائٹس بی اور سی ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ ہے گندی سرنجز، گندے ریزرز، بلڈ ٹرانسفیوژن. یہ بیوٹی پارلرز میں یہ ہو رہا ہے، اور اسٹیٹ کی کوئی ریگولیشن ہی نہیں ہے. سیف بلڈ کے اوپر کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا. بیوٹی پارلرز میں یہ جو میک اپ وغیرہ کا سامان ہے، میک اپ سے نہیں، پیئرسنگ سے. جب تک وہ پیئرس نہ ہو نا، بلڈ کے ضروری ہوتا ہے. تو اب دیکھیں نا، اب آپ جیسا آدمی مجھ سے یہ بات پوچھ رہا ہے تو یہ مجھے اٹ شیکس می اپ کہ کتنا اہم کام ہے کہ ہم لوگوں کو یہ ایجوکیشن دیں، بیکاز اٹس آل پریونٹیبل. اور ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین 3 ڈوزز لگتی ہیں اور 500 روپے کی ایک ڈوز ہے. تو فار گاڈ سیک ہم کہاں لیور ٹرانسپلانٹ 50 لاکھ اور کہاں 1500 روپے دے کے، اور ہیپیٹائٹس بی کے خلاف. تو یہ تو ہمیں جہاد کرنے کی ضرورت ہے اس وقت، وار فوٹنگ میں ہمیں کام. تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کریں. اور ہم نے ندیم صاحب ہم نے ایک بڑا کمپریہنسو پلان بنایا جس میں کہ 23 ڈسٹرکٹس میں ہم نے فلٹر کلینکس کھولے. اور ان ڈاکٹرز ویری کوئکلی پی کے ایل آئی آج کہاں اسٹینڈ کرتا ہے؟ ابھی ایک سرجری ہوئی ہے وہاں پہ. پی کے ایل آئی دیکھیں لیور ٹرانسپلانٹ از اٹ فلی آپریشنل؟ اٹ از فلی آپریشنل، مگر ابھی بھی ہمیں پورا انفراسٹرکچر ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے. ابھی ہمارے آپریٹنگ رومز جو 20 بنے تھے صرف 2 بنے ہوئے ہیں اس کے اندر سے. تو وہ ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے. کیوں ڈیلے کیوں ہوا؟ ڈیلے نہیں دیکھیے، یہ ڈیلے اس لیے ہوا کہ لاسٹ 8 مہینے میں تو پریکٹیکلی کام اسٹینڈ اسٹل پہ آ گیا. ان کیسز کی وجہ سے ہر آدمی مقدمے سپریم کورٹ کے اس آرڈر کے بعد آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ دوبارہ سے آپ صدر پی کے ایل آئی ہیں؟ جی، میں صدر پی کے ایل آئی ہوں اور سی ای او ہوں، لیکن گورنمنٹ کا اصرار اس بات پہ ہے کہ وہ میرا پہلے نوٹیفیکیشن جاری کریں گے، اور 10 دن ہو چکے ہیں اور وہ نوٹیفیکیشن ابھی تک جاری نہیں ہوا. اور میں اب یہ پلان کر رہا ہوں کہ ہم ان پہ جو کنٹیمپٹ کا ایک کیس فائل کریں تاکہ اس نوٹیفیکیشن کو جاری کرنا چاہیے ان کو. اچھا، بیسٹ آف لک ڈاکٹر سعید صاحب. یہ کاز اتنی بڑی ہے، صرف اس میں ایز اے فرینڈ ایک چیز ضرور میں کہوں گا کہ جتنی زیادہ ٹرانسپیرنسی ہو اتنا اچھا ہے، کیونکہ آپ جیسے بندوں کے نام کے ساتھ کچھ جڑنا نہیں چاہیے ایسا بیگیج جس کی وجہ سے کوئی موٹیویشن لیول کسی کا کم ہو. میں صرف اس میں ایک اعتبار ٹرسٹ ہے جو ایسے ہی ہے، اور ڈاکٹر سعید کی خدمت کا جذبہ لوگوں کا اعتبار ہے، وہ خراب نہیں ہونا چاہیے کسی. بالکل ایسے ہی ہے. مگر میں ایک ساتھ دیکھیے جب یہ سارا پلان بنا تو میں نے یہ ریئلائز کیا کہ میں کنسٹرکشن کا کام نہیں